سیکیورٹی فورسز کا قلات میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن 8 دہشت گرد ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولیاں برآمد ISPR کے مطابق ہلاک شدہ دہشت گرد خوارج علاقے میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی جاری ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا ضلع قلات میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین 8 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جرأت کو سراہا کہا کہ عزم استحکام کے ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز ملک بھر میں دہشت گردی کے خلاف نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے حکومت ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 149واں یوم پیدائش آج قومی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے قائد اعظم کے یوم پیدائش پر ملک بھر میں عام تعطیل سرکاری و نجی تقاریب کا انعقاد مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب پاک فوج کے دستے کی سلامی وزیر اعظم شہباز شریف کا قائد اعظم کو خراج عقیدت رہنما اصولوں پر عمل کی ضرورت پر زور افواج پاکستان اور آرمی چیف کا قائد اعظم کے ویژن سے وابستگی کے عزم کا اعادہ قائد اعظم کا خواب مساوی حقوق آزادی اور انصاف پر مبنی خوشحال پاکستان تھا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کرسمس عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے کرسمس کے پرمسرت موقع پر حکومت پاکستان کی جانب سے مسیحی برادری کو دلی مبارکباد وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مبارک دن ہم دعا گو ہیں کرسمس مسیحی برادری اور ہمارے ملک کے لیے باعث سے امن و استحکام لے کر آئے کرسمس خیر سگالی کے جذبات سے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں کرسمس کی تقریب کا انعقاد وفاقی وزراء اراکین پارلیمنٹ سفارتکار اور اقلیتوں کے نمائندے بھی موجود وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب کہا کہ حضرت عیسیٰ پوری انسانیت کے لیے محبت خدمت اور انصاف کا پیغام لے کر آئے مذہبی آزادی آئین پاکستان کا حصہ ہے حکومت اس پر مکمل عمل درآمد کی پابند ہے قیام پاکستان سے آج تک اقلیتوں نے ہر شعبے میں اہم خدمات انجام دی ہیں کرسمس کے پرمسرت موقع پر پاکستان کے مسیحی شہریوں اور دنیا بھر کی مسیحی برادری کو دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں کرسمس امید امن اور ہمدردی کا پیغام لے کر آتا ہے صدر پاکستان آصف علی زرداری کا کرسمس کے موقع پر پیغام کہا محبت اور انسانیت کی خدمت کا درس ہمیں ان گہرے رشتوں کی یاد دلاتا ہے جو تمام انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا ایسا ویژن پیش کیا جو آج آزادی اور سب کے لیے برابری پر مبنی تھا قومی قیادت کا قائد اعظم کے 149ویں یوم ولادت پر خراج عقیدت صدر وزیر اعظم چیئرمین سینٹ اسپیکر قومی اسمبلی سمیت رہنماؤں نے خصوصی پیغامات دیے قیام پاکستان قائد اعظم کی انتھک جدوجہد اور مدبرانہ قیادت کا نتیجہ ہے اتحاد ایمان اور نظم و ضبط آج بھی قومی ترقی کے لیے ناگزیر ہے موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قائد اعظم کے افکار پر عمل کی ضرورت ہے نوجوان نسل کو بانی پاکستان کے ویژن سے رہنمائی لینے کی تلقین افواج پاکستان کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت ISPR کے مطابق قائد اعظم کی مثالی قیادت آج بھی قوم اور افواج کے لیے مشعل راہ ہے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا بابا قوم کو خراج عقیدت چیف آف ایئر اسٹاف اور چیف آف نیول اسٹاف کی جانب سے بھی قائد اعظم کو خراج عقیدت افواج پاکستان کا قائد اعظم کے ویژن سے غیر متزلزل وابستگی کے عزم کا اعادہ ملک کی خود مختاری علاقائی سالمیت اور امن و ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار یوم قائد پر ISPR کا نیا ملی نغمہ پیغام قائد جاری نغمہ قائد اعظم کے فرمودات اور قیام پاکستان کی جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے پیغام قائد دشمنوں کے خلاف قومی استقامت اور عزم کو اجاگر کرتا ہے نغمے میں قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کو شاندار خراج عقیدت ملی نغمہ قائد اعظم کے افکار کی تجدید اور باوقار مستقبل کا پیغام یوم قائد پر نغمہ بابا قوم سے قوم کی والہانہ محبت کی عکاسی کرتا ہے مریم نواز کا قائد اعظم اور محمد نواز شریف کے یوم پیدائش پر خصوصی پیغام قائد اعظم کی عظمت حکمت اور دانائی ہر نسل کے لیے مشعل راہ ہے محمد علی جناح نے منتشر قوم کو یکجا کر کے تقدیر بدلی وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ محمد نواز شریف کی قیادت محنت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا محمد نواز شریف نے قوم کو دہشت گردی اور معاشی مشکلات سے نجات دلائی پنجاب حکومت قائد اعظم اور محمد نواز شریف کی لیگیسی آگے بڑھا رہی ہے
وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی قوم کو یوم ولادت قائد اعظم کی مبارکباد، میاں محمد نواز شریف کو سالگرہ کی دلی مبارکباد پیش کی۔ کہا قائد اعظم کی قیادت اور بصیرت کی بدولت ہمیں پاکستان جیسی نعمت ملی۔ اسما بخاری نے کہا مریم نواز شریف قائد اعظم کے پاکستان کی عملی تعبیر کرنے میں کوشاں ہیں۔ پنجاب حکومت اقلیتوں کو یکساں مواقع اور تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ لبرٹی چوک پر 42 فٹ لمبا کرسمس ٹری اور صوبے بھر میں شاندار چراغاں کیا گیا۔ لاہور میں کرسمس کے موقع پر خصوصی تقریب کا انعقاد، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک۔ صوبائی وزیر پنجاب اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کا وزیر اعلیٰ کی شرکت پر شکریہ۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز اقلیتی برادری کے لیے ہر دل عزیز رہنما ہیں۔ مریم نواز نے اقلیتوں کے لیے وہ اقدامات کیے جو پہلے نہیں ہوئے، جن میں 75,000 خاندانوں کو مائنورٹی کارڈز کی فراہمی اور مسیحی برادری کے لیے 51 کینال کے قبرستان کے درینہ مسئلے کا حل شامل ہے۔ لاہور میں کرسمس کی خصوصی تقریب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خطاب، مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ کہا کہ پاکستان میں کرسمس، دیوالی، ہولی، بیساکھی سمیت تمام اقلیتی مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں۔ اقلیتوں کو وسائل پر اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا اکثریت کو ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا کرسمس ٹری لاہور لبرٹی چوک پر نصب کیا گیا ہے۔ قائد اعظم کا یوم پیدائش یکجہتی اور عزم نو کی یاد دلاتا ہے۔ قائد اعظم کی حکمت عملی نے ہمیں آزاد پاکستان دلایا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہمیں پاکستان عطا کیا۔ سال 2025 پاکستان کی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا طاقتور ملک کے خلاف جنگ جیتی۔ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر اور بھارت کو لوزر قرار دیا گیا۔ پاکستان کی فتح کا سہرا فیلڈ مارشل کے سر جاتا ہے۔ قائد اعظم کے رہنما اصول ترقی اور گورننس کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مزار قائد پر حاضری ہمارے عزم کی تجدید ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ شہید بے نظیر بھٹو نے ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی۔ پاکستان نے بھارت کو جنگ اور منفی پروپیگنڈے میں شکست دی۔ اسرائیلی جارحیت میں ہزاروں فلسطینی مسلمان شہید ہوئے۔ کراچی کی NED یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی پارک بنایا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے شہریوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار کو پوری قوم کے لیے مشعل راہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں قائد اعظم کا خواب آج بھی کشمیریوں کے سینے میں دھڑکتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دیا۔ ہم کبھی دشمن کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کشمیر کے بغیر ادھورا ہے۔ کشمیر کی وادیاں آج بھی آزادی کا نغمہ پکارتی ہیں۔ قومی یکجہتی، سلامتی، استحکام کو نقصان پہنچانے کسی کی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے ایسا عناصر سیاسی ہو یا کوئی بھی۔ بھارت سرپرستی والے تمام دہشت گردوں، سہولتکاروں، دہشت گردوں کے معاونین کے ساتھ بھی فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے زیر صدارت 243واں کور کمانڈر میں پاک فوج کا واضح اور دو ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کارروائی سے ملک بترجیح استحکام کی جانب گامزن ہے۔ پاکستانی عوام کے ثابت قدمی حمایت کے باعث ملک یقینی طور پر عزت وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی عالمی طور پر منظم سائبر کرائم گروپ کے خلاف بڑی کارروائی، 15 غیر ملکی اور 19 پاکستانی شہری گرفتار۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار اور NCCIA کے حکام کی پریس کانفرنس۔ بتایا کہ گرفتار شدہ ملزمان آن لائن سرمایہ کاری کے جھانسے دے کر شہریوں کو لوٹنے میں ملوث تھے۔ ملزمان سوشل میڈیا کے ذریعے کرپٹو کرنسی اور فوریکس میں سرمایہ کاری کا جھانسا دیتے۔ متاثرین کو جعلی لاگ ان کے ذریعے اصل انویسٹمنٹ پورٹل کے مطابق دھوکہ دیا جاتا تھا۔ وزیر داخلہ سندھ کے مطابق ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی گیٹ وے ایکسچینج، ہزاروں انٹرنیشنل سمز، 37 کمپیوٹرز اور 40 موبائل فونز برآمد ہوئے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بند حوالاتی شبیر دم توڑ گیا۔ شبیر منشیات کے مقدمے میں اڈیالہ جیل میں بند تھا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ ویٹ میں مقدمہ تھا۔ ملزم کے خلاف 25 جولائی 2025 میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ حوالاتی کے تبدیل خراب ہونے کے باعث DHQ اسپتال داخل کرایا گیا تھا۔ دوران علاج وہ جانبدارانہ نہ ہو سکا۔ پولیس نے واقعے کے بعد ضابطے کی کارروائی شروع کر دی۔
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कोरंगी मेहरान टाउन में कामयाब कार्रवाई। कोरंगी सनती एरिया में नेशनल ऑयल रिफाइनरी की लाइन से तेल चोरी की कोशिश नाकाम बना दी गई। तेल चोरी के लिए गोदाम में 15 से 16 फीट गहरा कुआं और सुरंग खोदी गई थी। मुलजिमान ने 140 मीटर तवील सुरंग के जरिए ऑयल लाइन तक रसाई बनाई। तेल चोरी में इस्तेमाल होने वाले पाइप, क्लिप्स और औजार बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया बड़ी तबाही से बच गया। अमरीकी मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दे दिया। DW मैट के मुताबिक 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। भारत खिलाफ मई 2025 को फौजी कामयाबी ने स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन मजबूत किया। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हुए। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन बढ़ा। CPEC के दूसरे मरहले के लिए साजगार आलमी माहौलियात पैदा हुआ। अफगानिस्तान और TTP के मामले में पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ और दहशतगर्दी के खिलाफ दाखिली कामयाबियाँ भी नुमायाँ रहीं। इस्लाहात और PIA के निजकारी ने इक़्तिसादी पेशरफ्त में नया मौक़िफ़ पैदा किया।